أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سورۃ الانفال آیت نمبر 31، 32 اور 33۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی طرف اشارہ فرمایا کہ کس طرح سے کفار مکہ نے دارالندوہ میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ساتھ مختلف قبائل کے نوجوان جو تلوار چلانے میں ماہرین ہیں، ایسے لوگ آپ پر حملہ کریں گے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہو جائے اور آپ کے قبیلے کے لوگ تمام قبائل سے بدلہ بھی نہ لے سکیں اور ہم سب مل کر ان کو ایک جان کا فدیہ دے دیں گے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہو جائے گا، اسلام جڑ سے ختم ہوگا، مسلمان بھی نہیں رہیں گے، نہ مکہ شہر میں نہ مکہ سے باہر۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مدینہ نے منا کی وادی میں رات کی تاریکی میں بیٹھ کر اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ چھوڑ دیجئے اور مکہ چھوڑ کر ہمارے شہر مدینہ منورہ آئیے، آپ یہاں رہیے مدینہ منورہ میں، یہاں آپ کو دین اسلام کی دعوت دینے میں آزادی ہوگی، دعوت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جس طرح سے اہل مکہ آپ کو پریشان کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ایسی کوئی شکل آپ کو مدینہ میں نظر نہیں آئے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب آپ جانے کی تیاری کر رہے تھے تو اہل مکہ کو اس بات کی خبر لگ گئی، تو انہوں نے سوچا کہ یہ شخص ہمارے شہر میں رہتے ہوئے فتنہ پھیلا رہا تھا، ان کی وجہ سے ہمارے شہر کے اندر لوگوں کے درمیان جدائیاں ہوئی، اختلافات ہوئے اور نہ جانے کون کون سی باتیں ابھی تک ہو گئی ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ جو مصیبت میں ہم پڑے ہیں اب اس مصیبت میں ہمارے علاوہ اور بھی کوئی پڑ جائے۔ یعنی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنا، جیسے ہمارے لوگوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑا ہے اور محمد بن عبداللہ کی پیروی کرتے ہوئے گمراہ ہو گئے، ہم نہیں چاہتے کہ دوسرے لوگ گمراہ ہو جائیں۔ اہل مکہ یہ سمجھ رہے تھے اور یہ سمجھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دینا چاہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے تو اپنی استطاعت کے مطابق
اپنی سوچ اور فکر کے مطابق جو وہ کر سکتے تھے وہ کر لیا، لیکن کیا انہیں نہیں پتا ہے کہ ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی طاقت، ان کی قدرت، یہ سب کس نے بنائی ہے، کس نے دی ہے، کس نے عطا کی ہے؟ کیا اس سے اوپر کوئی نہیں ہے؟ یہ اہل مکہ تمام قبائل کے لوگ مل کر ایک ساتھ نبی پر حملہ کر دیں، ایک ایسی شخصیت پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور وہ یہ سمجھے کہ ہم سب مل کر اگر یہ کام کرتے ہیں تو کامیابی بھی ملے گی اور کوئی ہمارا مقابلہ بھی نہیں کر سکے گا، تو انہوں نے تھوڑے سے لمحے کے لیے یہ نہیں سوچا کہ ان سب کو پیدا کرنے والا کون ہے، آسمان و زمین کا مالک اور خالق کون ہے؟ کیا یہ لوگ اسے مارنا چاہیں تو کیا آسمان و زمین کا خالق اسے بچا نہیں سکتا؟ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ لوگ سازش تو کر رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اہل مکہ سے ہی متعلق قرآن مجید کے بارے میں اہل مکہ کا کیا نظریہ تھا۔ جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے، نماز میں آپ قرآن پڑھتے تھے، لوگوں کو آپ قرآن سناتے تھے، تو اہل مکہ کی جانب سے رد عمل کیسے تھا؟ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا۔ اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھی، قرآن مجید کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ نے ایک طریقہ بنا لیا تھا کہ بس قرآن سناتے رہو ان کو، اس لیے کہ یہ عرب ہے، ان کو اپنی زبان پر فخر ہے کہ ہماری جیسی زبان کسی کی نہیں ہے، اور ان کو عربی زبان میں بھی مہارت پر فخر تھا۔ زبان تو ہے لیکن زبان میں بھی ایک اعلیٰ معیار کی زبان ہے، اس میں بھی ایک اونچا مقام و مرتبہ وہ لوگ رکھتے ہیں۔ قرآن مجید بھی عربی زبان میں ہے، تو اس معیار والوں کو ان کی سوچ سے زیادہ اونچے معیار والی کتاب اور کلام سنا دیا جائے، پھر دیکھیں یہ کیا سمجھتے ہیں۔ انہیں محسوس ہوگا کہ ہماری زبان تو کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر جب یہ زبان سنیں گے، یہ کلام سنیں گے، تو ایسی صورت میں انہیں یہ اندازہ ہوگا کہ یہ کلام اہل مکہ میں کسی کا نہیں ہو سکتا، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا، کسی خطیب کا کلام نہیں ہو سکتا، نہ مدینے کا، نہ مکے کا، نہ یمن کا، نہ کسی اور علاقے کا، کیونکہ اس زبان کے ماہرین میں سب سے بڑے ماہر یہ لوگ تھے۔ اب ان سے بہتر کلام جب انہیں نظر آنے لگا تو انہیں اس بات کا اعتراف تھا کہ ایسا کلام تو کوئی انسان نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہم جانتے ہیں، ہم اس میں ماہر ہیں، اور یہ کلام ہماری سوچوں سے بھی بہت اونچا ہے۔ لیکن عداوت تھی، نفرت تھی، باپ دادا کے دین کو بھلا کیسے چھوڑیں؟ باپ دادا جس راستے پر چلتے آئے ہوئے ہیں وہ راستہ کیسے ترک کیا جائے؟ بس یہی چیز، باپ دادا کا راستہ، ہمارے بزرگوں نے جو کیا، ہمارے بڑوں نے جو کیا ہے، بھلا وہ راستے کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا ہمارے باپ دادا بیوقوف تھے؟ کیا ہمارے دادا غلط راستے پر چل رہے تھے؟ انہوں نے جو راستہ زندگی پر اختیار کیا ہے کیا وہ غلط تھا؟ اس سوچ نے ان کو برباد کر دیا، اور یہ شریعت کا معیار نہیں ہے۔ آج بھی بہت سے مسلمان بدعت و خرافات میں اسی سوچ کی وجہ سے مبتلا ہیں کہ ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے، ہمارے بزرگ ایسے تھے، ہمارے باپ دادا کا یہ راستہ تھا، بھلا ہم ان سے بڑے ہو گئے۔ بھلا باپ سے کوئی بڑا ہوتا ہے؟ دادا سے کوئی بڑا ہوتا ہے؟ بزرگوں سے کوئی بڑا ہوتا ہے؟ بات بزرگی اور بڑے کی نہیں ہے، بات حق اور باطل کی ہے۔ اگر بڑوں کو ہی دیکھنا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پر ایمان لانے والوں میں آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی میں اور عباس میں بزرگ کون ہے؟ چچا عباس ہیں۔ اور پھر یہ بزرگ کس پر ایمان لا رہے ہیں؟ اپنے بھتیجے پر، اپنے بھتیجے پر، اپنے باپ دادا کے راستے کو چھوڑ کر اپنے بھتیجے پر ایمان لاتے ہیں۔ حمزہ چچا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے باپ دادا اپنے بزرگوں کے راستے کو چھوڑ کر اپنے بھتیجے پر ایمان لاتے ہیں جو نبی ہیں۔ اور ابو طالب کو بھی آخر وقت تک یہ کہا جاتا تھا کہ بس ایک مرتبہ کلمہ تو پڑھ لو، کلمہ پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو مکہ کے جو بڑے لوگ تھے، ابو جہل وغیرہ، یہ بھی وہاں موجود تھے۔ ابو طالب کی ابھی روح نکلنے ہی والی تھی، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے، چچا ساری زندگی آپ نے میری خدمت کی ہے، میری مدد کی ہے، اسلام کو پھیلانے میں آپ کا بہت بڑا تعاون رہا ہے، مگر آپ نے خود نے ایمان نہیں لایا۔ مدد ضرور کیا ہماری، خیر کے کام میں آپ نے ہمیشہ تعاون کیا ہے، لیکن خیر کا کام ایمان کے بغیر فائدے مند نہیں ہوتا۔ آج ہندوستان میں سے ہم دیکھتے ہیں کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جو خیر کے کام کرتے ہیں، لیکن ایمان اگر نہ ہو تو خیر کا کام فائدہ نہیں دے گا۔ تو نبی فرماتے تھے کہ بس ایک مرتبہ میرے کان میں آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے۔ ابو جہل کہتا تھا، اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب تم اپنے باپ کے دین کو چھوڑ کر جاؤ گے؟ بھتیجے کا دین، یہ بھتیجا یہ چھوٹا ہوتا ہے، باپ بڑا ہوتا ہے، تم بڑوں کے دین کو چھوڑ دو گے؟ اترغب عن ملت عبد المطلب۔ بس یہ غیرت دلانی تھی ابو جہل کی طرف سے، جو ابو جہل ساری زندگی کیا کرتا تھا۔ ابو طالب اسی غیرت میں پھنس گئے اور انہوں نے آخر وقت میں کہا، علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں۔ عبد المطلب کا دین، باپ کا دین، داداؤں کا دین، ان کا دین، اپنے بھتیجے کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لانے کا انہوں نے اعلان نہیں کیا۔ نبی فرماتے ہیں وہ جہنم میں ہیں، وہ جہنم میں ہیں۔ تو اس طرح سے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، جب ان لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی جاتی تھی تو انہیں بڑا فخر تھا، یہ نبی سے کہتے تھے قد سمعنا، ہم نے سن لیا، بس جو آپ نے سنا دیا ہم نے سن لیا، آپ سنانا چاہتے ہو نا، سن لیا ہم نے آپ کی بات۔ جیسے کوئی انسان سن کر نہیں ماننا چاہتا ہو تو ٹھیک ہے سن لیا ہم نے آپ کی بات۔ تو سننے کے بعد اس طرح کا اظہار کرتا ہے جو مقصد ہوتا ہے کہ سن لیا ہم نے، ہمیں ماننا نہیں ہے، ہماری نظر میں آپ کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو وہ کہتے تھے قالوا قد سمعنا، وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا۔ لو نشاء لقلنا مثل هذا، یہ سناتے ہو ہم کو، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی ایسی بات لے آتے، ہم اگر چاہیں تو جیسے تم ہمیں سنا رہے ہو ایسا ہم بھی تم کو سنانے لگ جائیں گے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہمیں نہیں آتا ہے؟ ایسا کلام تو ہم بھی پیش کر سکتے ہیں، ہم بھی ایسی عربی آپ کو بول سکتے ہیں، کیا ہم عربی میں ماہر نہیں ہیں؟ اس طرح سے قرآن مجید کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ بس ادھر ادھر کی باتیں یہاں وہاں سے سن سن کر ہمیں سناتے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، وہ کہتے تھے یہ تو پہلوں کے افسانے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کی زندگی تک کے بہت سے انبیاء کی واقعات کا تذکرہ ہے، قوموں کا تذکرہ ہے، الگ الگ علاقوں کا ذکر ہے،
اور ان کے ایمان کا، ان کے گناہوں کا، ان پر نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ ہے تو وہ کہتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں، اور ایسے قصے تو ہم بھی بول سکتے ہیں۔ قرآن کو سن کر انسنی کر دیا کرتے تھے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں چیلنج بھی کیا، اس وقت انہیں سنایا جاتا تھا، تم کہتے ہو نا کہ ایسا کلام ہم بھی پیش کریں گے، ٹھیک ہے پیش کر کے دکھا دو، قل فأتوا بسورة من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، تم کہتے ہو ایسا کلام تم بھی پیش کر سکتے ہو، پیش کر دو، پیش کر کے دکھا دو، ایک سورہ لے کر آؤ، بس 114 سورتیں ہیں، ان میں سے ایک سورہ صرف آپ اپنی طرف سے بنا کر دکھا دو، کوئی بھی ایک سورہ، اور وہ ایک سورہ بنانے کے لیے قل فأتوا بشہدائکم ان کنتم صادقین، اپنے جتنے لوگوں کو مددگار بنانا چاہتے ہو، شعراء کو، خطباء کو، ماہرین کو، عربی زبان کی جو صلاحیت مند لوگ ہیں ان لوگوں کو جہاں سے جمع کرنا چاہتے ہو، جنوں کو، انسانوں کو، سب کو جمع کر لو، ایک سورہ اسی بنا کر دکھا دو، بس سمجھ میں آئے گا کہ یہ کلام انسان کا ہے یا انسانوں کے رب کا ہے۔ وہ ساری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن ایسا کلام نہیں پیش کر سکے، لیکن اس کے باوجود بھی ہٹ دھرمی رہی، باپ دادا کے دین کا تعصب ان کے دل کے اندر باقی رہا، جس کی وجہ سے قرآن سننے سے بھی انکار کرتے تھے، سننا بھی نہیں چاہتے تھے، اور اگر سن لیتے تو کہتے کہ ٹھیک ہے رہنے دو، سن لیا ہم نے، ایسا تو ہم بھی بول سکتے ہیں، ایسی باتیں ہم بھی بتا سکتے ہیں۔ نضر بن حارث نامی ایک سردار ہوا کرتے تھے، اس نے سوچا کہ یہاں پر ہمارے شہر میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید اس کی آیتیں الگ الگ صورتیں لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، پرانے لوگوں کے واقعات بیان کر رہے ہیں، قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، قوم نوح ہے، تو اس طرح سے اس نے سوچا کہ چلو میں بھی ایسے ہی کچھ واقعات جمع کر لیتا ہوں، میں بھی بیان کرنے لگتا ہوں۔ تو نضر بن حارث یہ مکہ سے فارس گئے، اور فارس جا کے وہاں اسکندریار اور رستم جو پرانے لوگ ہوا کرتے تھے، بادشاہ ہوا کرتے تھے، ان لوگوں کی زندگی کی واقعات انہوں نے سن لیا، یاد کیا، جمع کر کے وہ مکہ لے کر آ گئے، اور مکہ میں آ کر لوگوں سے کہنے لگے، لوگوں تمہیں پرانے لوگوں کے قصے سننا ہے نا، آپ محمد سے سنتے ہو، آج سے اس سے سننا بند کر دو، میں سناتا ہوں۔ پھر یہ مجلسیں قائم کرتا تھا اور لوگوں کو فارس کے بادشاہوں کے ان کے علاقے کے لوگوں کے قصے سناتا بیٹھتا تھا، اور کہتا تھا دیکھو اب مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے جو قصہ بیان کیا یہ بہتر ہے یا محمد جو قصہ بیان کرتے ہیں وہ بہتر ہے؟ تو قصوں کا جواب قصوں سے، واقعات کا جواب واقعات سے، کلام کا جواب کلام سے پیش کرنے کی وہ کوشش کرتے رہے، تاکہ کسی طرح سے قرآن پر عمل نہ کیا جائے، قرآن کو قبول نہ کیا جائے، نبی پر ایمان نہ لایا جائے۔ لیکن قرآن تو قرآن ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کا بھلا دنیا کا کوئی کلام مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ تو ان کے اپنے دل کی تسلی تھی کہ بس وہ یہ چاہتے تھے کہ اس سے شاید ہمارا دل بہل جائے، قوم کو ہم اپنی طرف مائل کر دیں، لیکن یہ ہونے والی بات نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ناکام کر دیا۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اہل مکہ کے بارے میں فرماتے ہیں، اہل مکہ نے مذاق اڑاتے ہوئے بھی اور نبی کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے، برات اور بیزارگی کا اظہار کرتے ہوئے کہ آپ کی باتیں بہت ہو گئی، آپ کی سننا نہیں چاہتے ہم۔ اگر آپ واقعی یہ سمجھتے ہو کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، تو
اللہ تبارک و تعالی ہم پر عذاب نازل کر دے گا، ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم دنیا میں برباد ہوں گے، آخرت میں برباد ہوں گے، یہ سب باتیں ہیں نا، ٹھیک ہے، ہم نہیں مانتے آپ کی۔ جاؤ رب سے کہو کہ ہمارے اوپر عذاب نازل کر دے۔ آخر وہ یہاں پہنچ گئے، رب سے کہو کہ ہمارے اوپر عذاب نازل کر دے۔ تو ایک مرتبہ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ کعبے کے سامنے کھڑے رہا، کعبے کا غلاف پکڑ کر بلند آواز سے، جہاں قریب میں مسلمان بھی تھے، تو ان لوگوں کو چڑھانے کے لیے، ان لوگوں کے سامنے ان کو چڑھانے کے لیے بلند آواز سے یہاں پر یہ دعا کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ، اگر یہ لوگ جو راستے پر جا رہے ہیں، اگر ان کا دین صحیح ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دے۔ یہ اصل میں اپنے اوپر بددعا نہیں تھی، ان کا مذاق اڑانا تھا۔ کیسے لوگ ہیں یہ لوگ حق پر، ہم سردار ہیں، یہ غریب فقیر لوگ، یہ غلام لوگ، یہ معاشرے کے کمتر لوگ، یہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ اگر ایسے حق پر ہے تو اللہ ہم کو ختم کر دیں، ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے اس کو۔ اس طرح سے ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ کعبے کے پاس آ کر کعبے کا غلاف پکڑ کر یہ اپنے خلاف ایسے جملے کہنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ فرمایا ہے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور یاد کرو اس دن کو جب ان لوگوں نے کہا، کفار مکہ نے کعبے کے سامنے آ کر کہا اللہم، اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ تیرے جانب سے حق ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دے، اب ائتنا بعذاب علیم، یا ہمارے اوپر دردناک عذاب نازل کر دے۔ اب ائتنا بعذاب علیم، پتھروں کی بارش نہیں، یا کوئی دوسرا عذاب، کوئی بھی عذاب میں ہم کو مبتلا کر دے۔ بھلا کون چاہے گا کہ عذاب میں مبتلا ہو؟ تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے اوپر عذاب آئے، اس لیے کہ تکلیف تو نہ مسلمان چاہے گا نہ کافر چاہے گا، لیکن یہ جو جملہ تھا یہ مذاق اڑانے کے لیے تھا، نبی کا مذاق اڑانے کے لیے، مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے، اور اپنے گھمنڈ کے لیے، اپنے فخر کے اظہار کے لیے، ان سے مایوسی کا اظہار کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم ہی حق پر ہیں۔ اگر ہم باطل پر ہوتے تو ہم کب کے تباہ ہو چکے ہوتے، آسمان سے پتھروں کی بارش نازل ہوتی، نہیں نازل ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہم حق پر ہیں۔ تمہاری بات نہ مانتے ہوئے بھی ہم امن سے رہ رہے ہیں، ہم سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سچائی پر ہیں، ہم غلط نہیں ہیں۔ اور یہ فکر آج بھی بہت سے لوگوں کی ہے، اگر میں غلط ہوتا تو فنا ہوتا، میں غلط ہوتا تو میں وہ فنا، دیکھو فنا تباہ ہے، غلط وہ ہے، فلاں جسمانی اعتبار سے کمزور ہے، اس کے گھرانے میں پریشانیاں ہیں، وہ دولت سے تنگ حال ہے۔ اگر میں غلط ہوتا تو وہ حالت اس کی نہ ہوتی، میری ہوتی۔ آج بھی بہت سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مسلمان۔ دنیا کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی ضروری نہیں ہے کہ ایسے نعمتیں اللہ تبارک و تعالی برے لوگوں کو اس سے محروم کر دے۔ انسان اگر برا بھی ہو، کفر پر بھی ہو، شرک پر بھی ہو، پھر بھی دنیا کی نعمتیں اسے حاصل ہو سکتی ہیں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، دنیا میں، ہمارے ملک کے اندر بھی ہم دیکھیں، جو زیادہ مالدار لوگ ہیں وہ کافر ہیں، کافروں کے پاس زیادہ دولت ہے، ان کے پاس اللہ کی نعمتیں زیادہ ہیں، لیکن وہ آزمائش ہے۔ مسلمانوں کو دیکھیں، وہ غریب ہیں، کمزور ہیں، معاشرے کے کمتر لوگ ہیں، لیکن وہ رب کی نگاہ میں اونچے مرتبے والے ہیں، ان کے لیے آزمائش ہے۔ کافروں کے لیے وہ آزمائش اور مسلمانوں کے لیے یہ آزمائش۔ یہ مسلمان ہے تو ان کی دولت یہاں آ جائے گی، ایسا کبھی نہیں ہونے والا ہے۔
اور یہ کافر ہے تو ان کو بھوکے اور پیاسے مار دیا جائے گا، ساری چیزیں ان سے چھین لی جائے گی، ایسا کبھی نہیں ہونے والا ہے۔ دنیا کا جو یہ معیار ہے، صحت کا، تندرستی کا، دولت کا، شہرت کا، یہ معیار اسلامی معیار نہیں ہے۔ تقوی اصل ہے، اللہ پر ایمان، اللہ سے خوف، اللہ کی عبادت، ایمانداری اور حرام روزی سے حفاظت، یہ ایسی چیزیں ہیں جو حقیقت میں اصل امتحان انسان کے لیے میزان ہے۔ دولت، شہرت، یہ کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے سکتا ہے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم یہاں کے سردار ہیں، یہ یہاں کے غریب لوگ ہیں، یہ کہتے کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارا دین غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ان کی نظر میں ہم غلط ہیں تو مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ، اگر یہ تیرے جانب سے حق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دے، او ائتنا بعذاب علیم، یا دردناک عذاب لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر عذاب کیوں نہیں نازل کر دیا؟ جب ظلم ہوتا ہے دنیا کے اندر، مسلمان سوچتے ہیں اتنا ظلم ہو رہا ہے، اللہ کرشمہ کیوں نہیں دکھا دیتا؟ کیوں نہیں آسمان سے کوئی فرشتہ آ جاتا؟ فلسطین کے بارے میں لوگ وہاں کے مناظر دیکھتے ہیں، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کتنے سال سے مسلمان پریشان ہیں، کوئی تو ایسا کرشمہ نازل ہو جانا چاہیے نا کہ وہ سامنے والا ملک پورا ختم ہو جائے۔ وہ ان کے راکٹ جو ادھر آ رہے ہیں وہ راستے میں جم جائیں، وہ ہوا میں اڑ جائیں، ان کے بم انہیں کے اوپر گر جائیں، یعنی اس طرح کی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ان کے اوپر کوئی ایسی تباہی آ جائے کہ وہ برباد ہو جائیں اور فلسطین کے مسلمان امن اور سکون میں رہ جائیں؟ یہ سوچ آتی ہے، بہت سے مسلمانوں کے دلوں میں سوچ رہتی ہے، کیوں نہیں ہوتا ایسا؟ ہر جگہ جہاں دیکھو ہم مسلمان پریشان ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرشماتی طور پر مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کر دیتا؟ کیوں نہیں تمام کافروں کو کمزور اور برباد کر دیتا؟ آج ہم یہ سوچ رہے ہیں، کیا مکہ میں مسلمان جو تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی گزارتے تھے، ان کی تکلیف ان سے کم تھی؟ وہاں کی تکلیف یہاں سے کم تھی؟ وہاں تو ابوبکر صدیق جیسے لوگ تھے، وہاں بڑے بڑے صحابہ تھے، عثمان غنی جیسے لوگ تھے، ان لوگوں کے ساتھ ہوا۔ یہ تو ان میں کتنے ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، کتنے ایسے ہیں جو نبی کو صحیح طرح سے مانتے ہی نہیں ہیں، کتنے ایسے ہیں جو قرآن پر صحیح طرح سے عمل کرتے ہی نہیں ہیں، نہ مرد، نہ عورتیں، نہ بچے، نہ بوڑھے۔ جہاں شرک بے انتہا پھیلا ہوا ہے، جہاں بدعت و خرافات ہر مہینے میں انجام دیے جاتے ہیں، جہاں شیعیت پھیلی ہوئی ہے، جہاں بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، ایسے معاشرے کے بارے میں ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی معجزہ نازل ہو جائے، اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ کر لے، سامنے والوں کو برباد کر دے۔ وہاں بڑے بڑے صحابہ تھے، تب ایسا نہیں ہوا، نہ وہ شرک کرتے تھے، نہ بدعت و خرافات میں مبتلا تھے، نہ وہ کوئی برا کام کرتے تھے، انتہائی نیک لوگ، دنیا کے سب سے بہترین لوگ تھے۔ تب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے والوں جو مشرکین تھے ان کے اوپر اچانک کوئی ایسے عذاب نازل نہیں کر دیے کہ گھر میں تھے پڑے پڑے ختم ہو گئے، چل رہے تھے زمین میں دھس گئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو وہاں پر باقاعدہ وہ ساری چیزیں دکھائی اور ان چیزوں پر وہ صبر کرتے رہے، تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ تو ایسے کسی پر عذاب نازل ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسے عذاب نازل ہوتا چلا جائے تو دیکھتے دیکھتے دنیا ختم ہوتی چلی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان میں ہیں، آپ وہاں رہتے ہو،
آپ کا وجود یہ ان کو عذاب سے بچائے ہوئے ہے. آپ کا اپنا وجود، جبکہ وہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ کو مار رہے ہیں، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کا اپنا وجود ان کی زندگی کو محفوظ کیا ہوا ہے. آپ کا اپنا وجود ان کو عذاب سے بچایا ہوا ہے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کیونکہ نبی جہاں ہوتے ہیں وہاں عذاب نہیں آتا. نبی جس قوم کے درمیان میں رہیں گے اس قوم میں عذاب نازل نہیں ہوتا ہے. اور دوسری بات، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہیں ہے جبکہ وہ لوگ استغفار کرنے والے ہیں. اب مشرکین مکہ بھلا یہ استغفار کیسے کرے؟ یہ مستقبل میں کرنے والے ہیں. یہ ابھی غلط کام کر رہے ہیں، اب دیکھو چند دنوں کے بعد یہ سب بدل جائیں گے، ان کے دل تبدیل ہو جائیں گے، یہ ایمان قبول کر لیں گے. یہی لوگ جو کعبے کے سامنے نماز پڑھنے سے نبی کو صحابہ کو روکتے تھے، کل یہی لوگ کعبے کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے. یہی لوگ کعبے کا طواف کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ لوگ اسلام کو مکہ کے باہر پھیلنے سے روکتے تھے، یہ ساری دنیا میں اسلام پھیلانا شروع کر دیں گے. یہ ہونے والا ہے. اسلام کے اندر یہ تاثیر ہے. آپ بتاتے جاؤ اور بتاتے جاؤ. آپ کا کام ہے بتاتے رہنا، بولتے رہنا ہے آپ کا کام. آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں وہ چیز داخل ہوگی اور یہ لوگ قبول کرنا شروع کر دیں گے. اور پھر انہیں اپنا ماضی یاد آئے گا، اور پھر یہی لوگ اسی سرزمین پر بیٹھ کر اللہ سے دعا کریں، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہم نے کیا نہیں کیا مکہ میں رہتے ہوئے؟ اپنے نبی کو تکلیف دی، مسلمانوں کو پریشان کیا، ہمیں نہیں پتا تھا. ہم غفلت کا شکار تھے، ہم گمراہی کے راستے پر بھٹکے ہوئے تھے، ہمیں فلاں نے بھٹکایا ہوا تھا، فلاں سردار ہمیں بھٹکا رہا تھا، ہم ابھی تک بہت برا کر رہے تھے. اے اللہ وہ پرانی چیزیں معاف کر دے. اب ہم یہاں اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. آج دنیا میں ہم بہت سے کافروں کے خاتمے کی تمنائیں کرتے ہیں. ہمارے پاس بھی ہم سوچتے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ہمیشہ مسلمانوں کو ستاتے ہیں، یہ ختم کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہ برباد کیوں نہیں ہو جاتے؟ کیوں نہ اللہ تعالیٰ ان سب کے اوپر عذاب نازل کر دیتا؟ کسے معلوم ان کے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. آج یہ زندہ ہیں، بڑھاپے تک رہتے رہتے مسلمانوں کو تکلیف دے کے اس دنیا سے چلے جائیں گے. پتہ چلے گا ان کی نسل میں، ان کے گھر کے اندر کل مسلمان بچے پیدا ہوں گے. اور یہ ہو رہا ہے، یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ہمارے اس ملک میں بھی ہو رہی ہیں، دنیا بھر میں ہو رہی ہیں. ہم صرف بس ایک گلی اور ایک محلے کو ایک چینل کو دیکھتے رہتے ہیں، اسی کے بارے میں سوچتے ہیں. اللہ ساری دنیا کے ذرے ذرے سے واقف ہے، اسے پتہ ہے کہاں کیا ہو رہا ہے، کہاں کیسے ہونا چاہیے. دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے عذاب نہیں آتا. ایک تو نبی کا وجود، تو نبی تو پہلے تھے اب نہیں ہے، لیکن اب استغفار ہے. ہمارے پاس جو گناہوں کی معافی، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا، توبہ کرنا. جب تک قوم کے درمیان میں اللہ سے استغفار کرنے والے لوگ رہیں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. تو ان کفار کے درمیان مسلمانوں کا وجود، دیندار اور نیک لوگوں کا وجود، اللہ پر ایمان رکھنے والوں کا وجود، یہ ان کے لیے خیر ہے. یہ ان کے درمیان میں، ان کی بسوں میں ساتھ میں رہتے ہیں، ان کی ٹرین میں ساتھ میں رہتے ہیں، ان کی جہازوں میں ساتھ میں رہتے ہیں، ان کی کالونیوں میں ساتھ میں رہتے ہیں، ان کے شہر میں ساتھ میں رہتے ہیں. وہ سرکشی کر رہے ہوتے ہیں، اسی شہر میں صبح کی اذان سے پہلے مسجد میں داخل ہو کر یہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. یہ استغفار کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل کرنے والا نہیں ہے. تو استغفار انسانوں کو اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے. تو کثرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا.
ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں استغفار کے بارے میں کہا استغفار کرو، استغفار کرو، بہت سے نعمتیں حاصل ہونے والی ہیں، بارش بھی ہوگی، مال بھی آئے گا، اولاد بھی ہوگی، ہر طرح کی نعمتیں، دنیا کی نعمتیں بھی ہوگی، اور ساتھ میں آخرت کی نعمت تو ہے ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وہ مومنین کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کی دعوت دینے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔